دوستو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ دنیا میں 57 مسلم ممالک ضرور ہیں اور ان میں سے صرف 3-4 ایسے ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ نہ صرف کھل کے کھڑے ہیں بلکہ ان کے لیے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، جن میں ایران، یمن کے علاوہ قطر بھی شامل ہے۔ قطر کسی بھی معاملے میں تو دبئی یا سعودی عرب سے کمزور نہیں ہے بلکہ ان سے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے، چاہے وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 ہو یا جنیوا موٹر شو 2023۔ یہ سبھی ایونٹس اس سے یورپین کنٹریز سے دوستی کے بعد ہی اسے مل پاتے ہیں۔ پھر بھی ان ایونٹس کو کھونے کے ڈر کے بنا وہ فلسطین کے لیے انہی یورپین کنٹریز کے خلاف کھل کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف جہاں سعودی عرب میں اس جنگ کے دوران بھی ریاض فیسٹیول اور دبئی میں بہت سارے کنسرٹ اور فیسٹیول چل رہے تھے، وہیں قطر میں اسی جنگ کے دوران غزہ کی سپورٹ کے لیے نیشنل ڈے سیلیبریشن بھی کینسل کر دیا قطر نے۔ اب دوستو آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ کسی بھی ملک کے لیے اسے سب سے بڑا ایونٹ اس انڈیپینڈنٹ ڈے یا نیشنل ڈے کا ہوتا ہے۔ قطر یاد رکھو دوستو ہر سال اپنا نیشنل ڈے 18 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس دن ملٹری پریڈ کے ساتھ ساتھ فائر ورکس اور بہت ساری سیلیبریشنز ہوتی ہیں، لیکن قطر کے حکمرانوں نے اسے کینسل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم از کم ہم اتنا تو فلسطین غزہ میں ہو رہی جینوسائیڈز کے خلاف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی قومی سیلیبریشن کا دن جو ہے اس کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں قطر اسرائیل کو بہت بڑے بڑے نقصان بھی اسرائیل کو قطر نے پہنچائے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے اسے بہت پریشرائز کیا، جس کا قطر کے اوپر کوئی خاصا اثر نظر نہیں آتا دکھائی دیتا ہوا۔ دوستو قطر دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جن کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہاں پولیٹیکل آفس بھی ہے۔ امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے یونائٹڈ نیشن سے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ روکنے پر مجبور کیا جائے۔ قطر کی وجہ سے اسرائیل فلسطین کے درمیان 4 دن کا سیز فائر ہو گیا تھا، جس میں اسرائیل کے بہت سے ہاسٹیجز یرغمالیوں اور فلسطین کے قیدیوں کو ریلیز کروایا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہاں پر کھانا پینے کی اشیاء کو ٹرکوں کے ذریعے پہ پہنچایا گیا تھا۔ اب قطر کا کہنا یہ ہے کہ وہ لگاتار فلسطین اور اسرائیل کے بیچ پرماننٹ سیز فائر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس لڑائی کے بارے میں کافی خبریں جو ہیں وہ اسرائیل کی سپورٹ میں چلائی ہیں، تو وہیں پہ قطر کا آفیشیل چینل الجزیرہ 24 گھنٹے اسرائیل کی بربریت کی نیوز اور فلسطین پر ہونے والے مظالم مسلسل دنیا کو دکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہونے لگے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ نے قطر کو کافی زیادہ پریشرائز بھی کیا ہے۔ قطر میں جو بھی فلسطین کے لیڈرز رہ رہے ہیں اور ان کے جو آفیسرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی امریکہ نے قطر پر کافی پریشرائز کیا، کافی پریشر ڈالا کہ انہیں یہاں سے نکالا جائے اور ان کے آفیسز کو یہاں پر بند کیا جائے، لیکن قطر نے ڈپلومیسی سے کام لیا اور امریکہ کی بات نہیں مانی۔ امریکہ کو بھی یہ بخوبی پتا ہے کہ قطر ہی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ثالثی کا کام کر کے اس کو بیچ بچا کر آ سکتا ہے، ان کے یرغمالیوں کو چھڑوا سکتا ہے۔ اس لیے قطر امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو سعودی عرب اور دبئی جیسے ممالک کے قطر کے ساتھ رشتے کافی اچھے نہیں رہے ہیں۔ 2017 میں قطر کے خلاف سعودی عرب، UAE، بحرین اور ایجپٹ یعنی مصر، وہ ممالک جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے قطر کے اوپر بلاکٹ لگا دیا تھا، جس سے قطر کے ایئر لائنز اور شپس سعودی عرب کے ایئر سپیس اور سمندری راستے سے نہیں گزر سکتے تھے۔ ان ممالک کا کہنا تھا کہ قطر سپورٹ کرتا ہے۔ اس بلاکٹ کے وقت قطر کے ساتھ ترکی اور ایران دے رہے تھے اور اس ٹائم ٹینشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ جنگ کے حالات بھی بنتے نظر آ رہے تھے، لیکن ان 4 ممالک کے سامنے قطر ڈٹ کر کھڑا رہا۔ لیکن اس بلاکٹ نے قطر کو کافی زیادہ طاقتور بھی بنا دیا، کیونکہ تب قطر کو یہ لگا کہ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس نے ملٹری میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ شروع کی اور 4 سالوں میں اپنے آپ کو بہت پاورفل اور طاقتور بنا دیا۔
اب قطر کے پاس 74 فائٹر جیٹس ہیں جو کہ چھوٹے سے قطر کے لیے اور وہاں کی بہت کم آبادی کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 64 سپورٹس ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں۔ قطر نے ابھی حال ہی میں امریکہ کے بے حد پاورفل F-15 ایگل اسٹرائک کے 36 یونٹس خریدے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر کو $1.17 بلین خرچ کرنے پڑے ان طیاروں پہ۔ F-15E 4 جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو کہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے، آواز کی سپیڈ سے 2.5 گنا تیز یعنی 385 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ یہ تقریباً 60,000 فٹ کی اونچائی سے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس فائٹر جیٹ میں مشین گنز، بمز اور میزائلز کو لے جانے کی ایبلٹی ہے اور یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ اس فائٹر جیٹ کے علاوہ قطر نے کافی تعداد میں اٹیک ہیلی کاپٹرز اور ملٹری ڈرونز بھی خریدے ہیں۔ انہوں نے $1 بلین صرف ڈرونز پر خرچ کر دی ہیں اور MQ-9 ڈرون خریدے ہیں جو کہ لگ بھگ 50,000 فٹ کی بلندی پر 480 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑتے ہوئے دشمن کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ قطر نے اپنی ملٹری کے لیے بوئنگ اور ایئر بس سے لگ بھگ $23 بلین کی ڈیل کی ہے۔ قطر کی ایئر فورس کے علاوہ ان کی گراؤنڈ فورس بھی اب کافی حد تک زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ ان کی گراؤنڈ فورس کے پاس 8200 آرمرڈ وہیکل ہیں، 58 آرٹلری لانچرز ہیں، 138 مین بٹر ٹینکس بھی موجود ہیں جن میں سے 64 جرمنی کے نیو پارٹ 2 ٹینکس ہیں۔ یہ کافی طاقتور جرمن ٹینک بہت مہنگا ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کی ایک یونٹ کی قیمت $15 ملین ہوتی ہے، لیکن ان ٹینکس کو خریدنے کے لیے قطر نے لگ بھگ $1 بلین خرچ کیے ہیں۔ یہ ٹینکس 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتے ہیں اور ایک بار میں 120 mm کی سموتھ بور گن ان کے اوپر لگی ہوتی ہے جس سے اینٹی ٹینک میزائل سے لے کر بہت خطرناک چیزیں فائر کی جا سکتی ہیں، جن میں جرمن اینٹی ٹینک میزائل لگا کر جب لانچ کیا جاتا ہے تو وہ 1 فٹ موٹی سٹیل کی پرت میں بھی سوراخ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے بڑے دشمنوں میں سے ایک قطر گلف میں اپنی نیوی کو جلدی اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے کیونکہ 2020 میں قطر نے اٹلی کی وارشپ مینوفیکچرز کمپنی فنکنگ 3 کے ساتھ مل کر ایڈوانس ایئر کرافٹ کیریئر اور سب میرین پر بھی کام شروع کر دیا ہے جو فی الحال اسرائیل نہیں چاہتا کہ قطر کو مل پائے۔ $5 بلین کی یہ ڈیل اگر کمپلیٹ ہو گئی تو جلد ہی قطر مڈل ایسٹ کا پہلا ملک بن جائے گا جس کے پاس اپنا ایئر کرافٹ کیریئر ہوگا کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ ان 4 سالوں میں جب دبئی، سعودی عرب نے قطر کے اوپر اتنی زیادہ سینکشن لگائی ہیں تو اس کا سمندری راستہ اور زمینی راستہ بند کر دیا تو یہ قطر کے لیے بہت اچھا ہو گیا کیونکہ اسی دوران اس کی طاقت اپنے پڑوسی ممالک سے زیادہ بڑھ گئی۔ اور پچھلے کئی سالوں میں قطر نے اپنے پولیٹکس اتنے اچھی طریقے سے کی ہے کہ یورپین کنٹریز اور مسلم ممالک کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ملک بن گیا ہے۔ چھوٹا سا قطر ملک ہونے کے باوجود بڑے بڑے ممالک کے درمیان سمجھوتے کروا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے افغانستان میں ہر روز اور ایئر سٹرائکس میں بہت سے لوگوں کی جان جاتی تھی لیکن قطر نے امریکہ اور کے درمیان سمجھوتا کروا کے یہ سب ختم کروا دیا ہے۔ اب حال ہی میں قطر نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک چھوٹا سا سمجھوتا بھی کروایا تھا جس کی بدولت کچھ ایرانی قیدیوں کو امریکہ نے چھوڑا تو کچھ امریکنز کو ایران نے چھوڑا۔ اس لیے قطر میڈل ایسٹ کا کی پلیئر بن کر ابھرے گا جو خود بھی طاقتور ہے اور دوسرے طاقتور ممالک کے درمیان سمجھوتے بھی کروا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے کسی بھی ملک کے پریشر میں آئے بنا نہ صرف غزہ میں کروڑوں ڈالر کی مدد اور کھانے پینے کی اشیاء بھیج رہا ہے بلکہ ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ اور دوستو 2022 میں جب فیفا ورلڈ کپ کو قطر ہوسٹ کر رہا تھا تو اگر کسی اسرائیلی کے شہری کو یہاں آنا ہوتا تھا تو اپنے ٹکٹ پر اسرائیل سلیکٹ کرنے کا آپشن اسے نہیں دیا گیا تھا بلکہ آکوپائیڈ ٹیریٹری سلیکٹ کرنے کے بعد اسے ٹکٹ دیا جاتا تھا۔ ایسا کر کے قطر یہ تاثر دکھا رہا تھا کہ تم جس ملک میں رہتے وہ اصل میں آپ کا ملک نہیں، وہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی فلسطین کی حمایت کرنے والے ایک اور ملک قطر کی کہانی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔